ابن ابی طالب علیہ السلام. امام نہج البلاغہ میں بڑا مفصل خطبہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنی اصلاح کرنی ہے، یعنی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تاکہ تمہارا قلب جو ہے اس میں ایمان روشن ہو سکے. اب اس ایمان کو، ایمان ظاہر ہے فزیکل فارم تو ہے نہیں، اب آپ کو کہ ایمان یہ لے لے اندر رکھ لے، نہیں، ایمان جو ہے اب وہ جس طرح ذکر بڑھتا جائے گا ایمان قلب کو روشن کرتا رہے گا. اب ذکر جو ہے وہ کیا ہے، اصل میں کیا ذکر کرنا ہے، کس طرح وارد ہونا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہ ذکر کر نہیں سکتا، ہر کوئی اس گھر میں آ نہیں سکتا. جو ذکر ہے جس کی تعریف کہا بھی گیا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، یعنی ہم نے اس کو نازل کیا ہے. وہ یہ ذکر کیا ہے، ایک قرآن کی آیت کے مطابق یہ ذکر جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی خود قرآن جسے پروردگار نے ایک نیچے لیول پر لا کر بھیجا ہے، یہ خود ذکر ہے. اب اس ذکر کو جتنا تم کرو گے اتنا تمہارا قلب جو ہے وہ روشن ہوگا. اب ظاہر ہے ذکر صرف تلاوت، اچھا ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، قرآن پڑھنا ہے. مولانا صاحب قرآن پڑھنا تو کمال تھوڑی ہوتا ہے، قرآن تو سمجھنا چاہیے. تو بھائی پہلے پڑھو تو صحیح، بعد میں سمجھ لینا. پہلے شروع کرو گے پڑھنا تو سمجھ میں آئے گا نا. ابھی پڑھا ہے نہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے مانوس تو ہوں قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے مانوس تو ہوں. آپ کو پتہ ہے بہرحال ایک سائنٹسٹ نے، بہت پرانی بات ہے، بہرحال جاپنیز سائنٹسٹ تھا، اس نے الفاظ پہ ریسرچ کی تھی کہ کون سے لفظ ایسے ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں جو پانی کے مالیکیولز کو بیسٹ فارم میں کریٹ کرتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، جو اچھے لفظ ہیں یونیورسل، یعنی محبت، یعنی ماں، ایسے لفظوں کو پانی کے قریب رکھا لکھ کے. تو اس نے پھر دیکھا پانی کے مالیکیولز اچھے ہو رہے ہیں، یعنی پانی کے بھی ظاہر مالیکیولز ہیں. پھر اس نے برے لفظ، خراب لفظ جو کہ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، اس کو رکھا، پانی کے مالیکیولز چینج ہونے لگے. پھر اس نے کچھ لوگوں کو فون کیا، کہا کہ اپنے ذہن میں سوچو، بس اچھے لفظ تو بھی پانی کے مالیکیول اچھے ہو گئے، برے لفظ پانی کے مالیکیول. وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے بیسٹ فارم پانی کے مالیکیولز کی تب ہوتی ہے جب اس کے قریب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی بیسٹ فارم. اب ہم لوگ 75% باڈی میں کیا ہے پانی، تو اب ہم اچھے کب ہوں گے، کب اچھے ہوں گے؟ قرآن پڑھیں گے تو اچھے ہوں گے. اگر پڑھ نہیں سکتے تو بھائی سن لیں، ٹی وی پہ لگا لیں، گاڑی میں لگا لیں، موبائل پہ لگا لیں. دیکھیں مطلب کیونکہ اچھا صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ بھی توفیق ہو جائے. دیکھیے یہ تو وہ نسخہ ہے جسے روز پڑھنا ہے. اور روایت ہے عزیزان محترم کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے، یعنی ملائکہ کے لیے بالکل روشن ستارے کی طرح ہے، جیسے ہمارے لیے رات کو ستارے روشن ہوتے ہیں. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر روشن ہو. اور ویسے بھی جب آپ ہمیں جب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، ثقلین یعنی ایک بھاری گران بہا، ایک قیمتی چیزیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اور ایک اطاعت اہل بیت ہے. اب جو ان پہ جوڑے گا دونوں کو وہی پہنچے گا، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا. اب اس ذکر کو، ایک یہ ذکر ہے، پھر قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مومنین کے لیے عمل صالح انجام دیں، یہ دیں اور اس ذکر کو حاصل کریں. دوسری جگہ ذکر رسول کو کہا گیا ہے، یعنی خود رسول کی ذات ذکر ہے. رسول کی ذات تک پہنچنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود قرآن وہیں آ رہا ہے، وہیں سے جا رہا ہے، تو وہ خود وجود ذکر ہے. اب جو آئے گا اب یہی ذکر، یعنی یہی رسول جو ہیں تمہیں ظلمات سے نکالیں گے نور کی طرف. یخرجو من الظلمات، تمہیں نکالیں گے اندھیرے جہالت سے، تاریکی سے، گمراہی سے. یہی رسول تمہیں نکالے گا. اور یہی کیا رسول خدا نے.
اس دور کے اندر اور آج تک یعنی سب انہی سے ملا ہوا ہے. ہمارے پاس اور ہے کیا رسول کے علاوہ؟ سب کچھ رسول سے ہے. ہمارے بعض اہل سنت برادران سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں رسول کا ذکر نہیں کرتے. اصل میں ہم تو کرتے ہی وہی ہیں جو رسول کرتے تھے. ہم تو کرتے ہی وہی ہیں. ہماری مجال ہے کہ ہم تو وہ رحمت للعالمین ہے, وہ محبوب خدا ہے. ظاہر ہے اگر اب انہوں نے اگر علی کیا تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کیا ہے, ہم نے نہیں کیا. انہوں نے کیا, ہم بھی وہی کرتے ہیں. ہم تو سنت پہ عمل کرتے ہیں. سنی تو اصل میں ہم لوگ ہیں, ہم ہیں. تو عزیزان محترم ہم سب کچھ رسول سے ہے. عزیزان محترم ہم امام حسین رسول خدا کی وجہ سے ان کی افضلیت ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے فرزندوں میں سے ان کو کہا گیا. قرآن کہہ رہا ہے یعنی دنیا کے لیے اگر آپ آج کی دنیا کو دیکھیں کہ فریم ایک جگہ ڈیزائن کی جائے اور وہاں پر بلایا جائے لوگوں کو ایک چیز کو پروجیکٹ کرنے کے لیے, تو قرآن صدر اسلام میں پروجیکشن شدید دکھا رہا ہے اور پوری دنیا کو دکھائی ہے اس نے. کہاں پر؟ مباہلے کے وقت, یعنی پہ پروجیکشن تھی. اب اگر اچھا کیوں نہیں نظر آئی, یہ کیوں نہیں نظر آتی ہے, اس کی بھی وجوہات ہیں. لیکن وہاں بلایا گیا. قرآن نے کیا کہا کہ جب آپس میں ان کی گفتگو ہوئی, وہ جو آئے تھے تقریباً 40-60 لوگ اور رسول خدا سے انہوں نے گفتگو کی, مناظرہ کیا, لیکن کانے نہیں ہوئے, یعنی پھنس گئے تھے لیکن مان نہیں رہتے. اب تو یہ کہا کہ پھر مباہلہ کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو یعنی دعا کرے اور جو سچا ہے وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا اس پہ عذاب نازل ہو, اس پہ لعن نازل ہو. تو یہ کہا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی. ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی تم لے کر آؤ اپنے بیٹوں کو, ابنانا ابناکم, ٹھیک ہے, نسانا نساکم, عورتوں کو لاؤ, نفس کو لے کر آؤ. اب وہ اتنے سمجھدار تھے, البتہ کہا کہ اگر یہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں تو سمجھ لینا یہ رسول سچے ہیں, اور اگر کسی اور کو لے کر آئیں تو پھر مناظرہ کر لینا. اب انتظار کیا اس وقت لوگوں نے. یعنی دیکھیں یہ چیزوں کو کریٹ کائنات دیکھ رہی ہے, یعنی کائنات کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں, یعنی بلایا گیا ہے. ہمارے لیے کیونکہ ہم بچپن سے ساری چیز سنتے ہیں تو شاید ہم اس کو فیل نہیں کرتے, لیکن اگر آپ دیکھیں ایک بہت اوپر سے دوربین سے کہ کن کو لایا جا رہا ہے. اب کن کو لا رہے ہیں؟ یہ دونوں آ رہے ہیں. ایک جو ہے وہ بغل میں ہے, ایک کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, ایک پیچھے بیٹی ہے اور پھر داماد ہے. یعنی یہ جب آئے تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. یعنی پہاڑ کی مجال کیا ہے؟ کیونکہ جن کے وجود سے کائنات ہے, یعنی پہاڑ کہاں ہے؟ ہم خود سمجھ نہیں پائے آج تک ان ہستیوں کو. عزیزان محترم تو ہم تو وہی کہتے ہیں جو رسول خدا. اب رسول خدا خود ذکر ہیں, تو بھائی ذکر کو اپنے وجود میں پیوست کریں. عزیزان محترم پھر اس گھر میں وارد ہوں گے, پھر ہم اس وادی میں داخل ہوں گے. اب رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں جو ہیں وہ انسان کی, جو زیادہ تر انسان اپنے اندر چیزوں کو حاصل کرتا ہے وہ آنکھ ہے, یعنی بصارت سے جو چیزیں دیکھتا ہے وہ اس کے قلب پہ اثر انداز ہوتی ہیں. صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ارے کوئی اللہ اکبر, انسان اپنی آنکھ سے جو دیکھتا ہے وہ اس کے اندر اثر کرتی ہے.